اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سب یار، وفادار اور رفیق و جانثار شہید ہو گئے تو حضرت کی سگی اور بیوہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو یتیم صاحبزادے حضرت مون اور حضرت محمد ماں اور ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے، کئی یزیدی فنار کر دیے۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو اس طرح نغے میں لے لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی، تاہم ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا یہ لال گھوڑے سے خون میں لہولہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو بھی پھر انہوں نے نیزوں سے چھلنی کر دیا اور دونوں شیر فرش خاک پر تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور آپ کو دیکھ کر دونوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ماں تھی، بچوں کی شہادت کی خبر پا کر ان کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ آسمان و زمین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن ان سنگ دلان کوفہ کے دل رحم سے بالکل خالی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزن پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپے سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تو مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ ابن سعد نے ازرق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ازرق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بڑا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ازرق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلے میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس کو دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ازرق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ازرق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو قاسم کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ اب تو ازرق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصے میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں ازرق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ میرے مولا، میرے قاسم کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ازرق نے پے در پہ 12 نیزے مارے، حضرت قاسم نے سب روکے۔ پھر اس نے جھلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا۔ قاسم پیدل راہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے، ازرق نے روک لیے اور تلوار نکالی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکالی۔ ازرق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میں 1000 دینار سے خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ قاسم نے فرمایا، یہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا رکھتے ہو، اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے۔ ازرق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایسی تلوار ماری کہ ازرق کے وہیں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، احباب، بھتیجے اور بھانجے شہید ہو گئے تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب تو حد ہو گئی، ان ظالموں نے ہمارے جملہ عزیز شہید کر دیے اور باقی جو ہیں سب پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے ہیں، مجھ سے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں پانی لینے فرات پر جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمائی اور عام مشق لے کر فرات کی جانب سے روانہ ہوئے۔ فرات پر 4000 کا محاصرہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں میں یہ کب روا ہے کہ چرند و پرند تو پانی پیے
اور فرزندان مصطفیٰ پیاس سے تڑپے، تم لوگ قیامت کی پیاس سے نہیں ڈرتے۔ ظالموں، جگر گوشہ رسول اللہ حسین پیاسا ہے، اس کے بچے پیاسے ہیں، کچھ خیال کرو، بچوں کے لیے تو پانی لینے دو۔ یہ سن کر بھی ان سنگ دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے بھی ان پر حملہ کر کے 80 کو قتل کر ڈالا اور باقی کو منتشر کر کے فرات تک جا پہنچے اور پانی میں اتر کر مشک بھر لی اور خود چلو میں پانی بھر کر پینا چاہا کہ بہن، بھائی اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ فوراً چلو کا پانی پھینک دیا اور مشک کھاندے پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ راہ میں اشقیاء نے گھیر لیا، آپ ہر ایک سے لڑتے بھرتے مشک پر سینہ سپر ہو کر جا رہے تھے۔ کونفل نامی ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پر تلوار اور مشک پر تیر مارا، ہاتھ کٹ گیا اور مشک کا پانی بہہ گیا۔ اس وقت آپ کو اپنی محنت اور بچوں کی پیاس پر افسوس کر کے رونے لگے۔ چونکہ زخم کاری لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سن کر ایک ایسی آہ کی جس سے زمین کربلا لرز گئی، اور پھر آگے جو بڑھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر فرمایا، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کو دیکھا اور دار بقا کو تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام ان کی نعش مبارک کو خیمے کی طرف لائے اور فرمانے لگے، بعد عباس کے اب کون ہے غمخوار اپنا؟ نہ تو مؤنس ہے کوئی اور نہ مددگار اپنا۔ سوئے جنگ گئے سب چھوڑ کے تنہا مجھ کو، لٹ گیا آن کے اس دشت میں گلزار اپنا۔ تشنہ لب راہ خدا میں میرا سر حاضر، کام پورا کرے اب جلد ستمگار اپنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہادت نامہ جاری ہے۔